أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر پس جب محسوس کر لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کی کہ لوگ انکار کر دیں گے. قال من انصاری الی اللہ تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون ہے میری مدد کرے اللہ کے واسطے. قال الحواریون نحن انصار اللہ تو حواریین یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص ساتھی کہنے لگے اللہ کی مدد ہم لوگ کریں گے. آمنا باللہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. واشہد باننا مسلمون اور گواہی دیتے ہیں اس بات کی ہم لوگ مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت اے ہمارے پروردگار ہمارے ایمان کو قبول کر لیجئے ہم ایمان لائیں اس چیز پر جو کچھ آپ نے اتارا ہے. واتبعنا الرسول اور ہم آپ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین بس ہمارا نام لکھ لیجئے شہادت دینے والوں لوگوں کے ساتھ. ومکروا ومکر اللہ لوگ ایک تدبیر کرتے ہیں اللہ ایک تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. بزرگوں اور دوستوں اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے جس میں بہت ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا تھا اور مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پیدائش کے وقت ہی سے اللہ نے آپ کو مخصوص اور ایک خاص
چیزیں اور نعمتیں عطا کر دی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ عام طور پر میں بچے بات نہیں کرتے ہیں جب تک ان کی ایک عمر نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں بالکل پیدائش کی تھوڑی دیر بعد لوگوں سے بات چیت کرنے لگے، اور بہت ہی صاف اور بہت ہی وضاحت اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اور سب سے پہلا نام جس کا لیا وہ اللہ کا نام لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ واقعات جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کو عطا کیا تھا ایک معجزات کی شکل میں، یہ کہ وہ مٹی کے کچھ چیزوں کو لیتے تھے اور بناتے تھے اور ایک پرندوں کی شکل دیتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے تم اڑنے لگو، تو وہ مٹی کا بنایا ہوا اور وہ پرندے کی جو شکل تھی وہ اڑنے لگتا تھا، اور لوگ اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں خاص ایک خوبی عطا کر دیا تھا، وہ یہ کہ کسی بھی کوڑھ جو پیدائشی مرض ہو اور اندھا ہو، ان کے آنکھوں پر اگر وہ ہاتھ لگا دیتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا اور وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خاص چیزیں عطا کر دی تھی، وہ یہ کہ وہ بتا دیتے تھے کل تم کیا کھاؤ گے، تمہارے یہاں کیا چیز ہے اور کیا چیز تمہارے یہاں ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، یہ ساری باتیں بتا دیتے تھے۔ لیکن پھر بھی یہ سب چیزوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، میرے ہاتھ کا کوئی کمال نہیں۔ یہی ایک نبی کی شان ہے اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ دنیا میں چاہے اپنے تجربات کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے معلومات کے اعتبار سے خوب بہت اچھی چیزیں وہ بنا لیتا ہو، یا اپنے طور پر میں اس کو معلومات خوب ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کے پاس علم آ جائے، صنعت و حرفت کا وہ مالک بن جائے، لیکن پھر بھی ایک مومن کی پہچان اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں یہی کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اس نے کبھی اپنے علم اور اپنے معلومات کی طرف اس کو موڑ لیا تو وہ اس کو شیطان وہاں دھوکہ دے دیا، اور وہ پھر اس کے لیے گمراہی کے راستے کھلتے جاتے ہیں، دلوں میں اس کے تکبر اور کبر اور انانیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے اعتبار سے کر رہا ہوں، جو کچھ میرے سے دوسروں کو بھلائی ہو جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اپنی طرف سے اور اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے سب کچھ کرنے کے باوجود یہی کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ جس کو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں ایک بڑی واضح اور بہت ہی شاندار بات کہتے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم، اے لوگو ہم تم کو جو عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اے لوگو جو ہم تم کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور جس کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کون ہے معلوم تم کو؟ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اس نے مجھ کو بھی پیدا کیا ہے اور تم کو بھی پیدا کیا ہے، وہ مجھ کو بھی کھلاتا ہے تم کو بھی کھلاتا ہے، میرے دکھ درد میں جو ساتھ دیتا ہے وہی تمہارے بھی دکھ درد میں ساتھ دیتا ہے، اسی لیے وہی ہمارا رب تمہارا رب ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو، فاعبدو۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ اور یہی ہے سارے انبیاء علیہم السلام کا پیغام۔ اس پیغام میں اور اس دعوت میں کوئی بھی نبی اپنے راستے سے ہٹے نہیں، بلکہ سب سے پہلے اسی بات کی طرف لوگوں کو بلایا، اے لوگوں میں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں تجھے، اس رب کے کلمہ پڑھنے کے لیے تجھے بلا رہا ہوں، اس رب کی عبادت کرنے کے لیے تجھے بلا رہا ہوں، اس رب کے سجدہ کرنے کے لیے تجھے بلا رہا ہوں جس نے ہم کو پیدا کیا اور تم کو پیدا کیا۔ جو میرا رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، کچھ فرق نہیں، اس لیے آؤ ہم سب مل کر کے ایک ہی رب کی عبادت کریں۔ یہ ہے توحید اور یہی ہے ایمان۔ اس لیے ہم اور آپ بکھر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، رنگ و نسل کے اعتبار سے الگ پہچان بن سکتی ہے،
خاندان اور قبیلے اور نسل کے اعتبار سے الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں کالا گورا، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہر ایک خاندان قبیلہ جس کے پاس ایمان ہے، اس معاملے میں سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ کیا کہ اللہ میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، آؤ ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے، تم بھی اسی رب کی عبادت کرو۔ یہی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے۔ رب کہہ دینے کے بعد ساری چیزیں آ گئی۔ رب کہنے میں یہ بھی معنی ہے کہ اسی نے مجھ کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے وہ مجھے ترتیب اور تدریج کے اعتبار سے وہ میری پرورش کیا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے حساب سے اس نے خوراک دیا، جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا اسی حساب سے میری غذا کو مقرر کیا، اور ذرا بڑھا تو اور میری غذا کو بڑھایا، اور جب بڑا ہوا تو میری خوراک کو اور بڑھایا، اور جب میں بڑھتا چلا گیا میرا رب میرے حساب کے مطابق میرے جسم اور جسہ کا پورا نگہبانی اور خیال کرتا رہا۔ اسی کو کہتے ہیں رب، یعنی وہ رب جو اپنے بندوں کو مکمل طور سے نگہبانی اور نگرانی کرتا ہو، اور یہ وہی ایک ذات ہے میرے بھائی بزرگ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ چاہے جہاں بھی آپ اپنے نظروں کو ڈال لیجئے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی آدمی دوسری طرف نظر اٹھاتا ہے، ایک دن وہ جا کر کے اس کی نظر ختم ہو سکتی ہے، وہاں جا کر کے اس کو ہارنا پڑے گا، وہاں جا کر کے اس کو نا امید ہونا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے، اللہ رب العالمین کی صفات ایسی ہے کہ جو آدمی یہاں آتا ہے اور اس راستے پر جو آتا ہے اور جو اپنے رب کے ساتھ میں ہو کر کے چلنا چاہتا ہے، یہ کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے برابر اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ایک نظر رکھنی چاہیے، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی میری پرورش کرنے والا، وہی مجھ کو کھلانے پلانے والا، وہی میرے دکھ درد میں ساتھ دینے والا، وہی میری چھوٹی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کر دینے والا، وہی میری مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دینے والا، وہی آخرت کے اعتبار سے جنت عطا کر دینے والا، جہنم سے بچانے والا۔ یہ ساری باتیں رب کریم کی صفات اور اللہ کی بڑائی میں شامل ہے۔ اس لیے ہم اور آپ سب یعنی پوری انسانیت کو چاہیے اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو لوگ اس سے ہٹ کر کے دوسری طرف جاتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان دونوں کو ساتھ ہم جہنم میں ڈالیں گے، ہم ساتھ ان دونوں کو ایک ساتھ کر دیں گے جہنم میں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی جو لوگ پرستش کرتے تھے اور جن کے کہنے سے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کو بنا لیے تھے، وہ لوگ ذرا پہلے جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ ذرا پیچھے جائیں گے، جا کر کے دیکھیں گے ارے تمہاری عبادت کر کے میں یہاں آ گیا، تو بھی کیا یہاں آ گیا؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، کل حشر کے اعتبار سے ان کا معاملہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سنبھالیے، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کوئی اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں، کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ۔ کون سیدھا راستہ؟ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں، وہی سیدھا راستہ ہے جس پر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ چلے، اور جس راستے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین چلے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچیں، اور لکیر کھینچنے کے بعد صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یہ جو لکیر میں کھینچا ہوں بتاؤں یہ کیا چیز ہے؟ یہ ھذا صراط مستقیم ہے۔ یہ کیا ہے جس کو تم نماز میں پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا کر دیجئے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگل بگل اور اس کے کنارے کچھ لکیریں بنا دیے، اور پھر آپ نے فرمایا بتاؤں جو ادھر کی ایک لکیر ہے کدھر کی لکیر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ، اور یہ ہیں گمراہی کے راستے، یہ ہیں شیطان کے راستے۔ اس سیدھے راستے سے اگر تم ہٹ گئے تو کبھی تم شیطان کے مزاج پر چلو گے، کبھی تم اس کی خواہشات پر چلو گے، کبھی تم گمراہی کے راستے پر چلو
چلو گے، اس لیے ھذا صراط مستقیم۔ آج ہم نے ھذا صراط مستقیم کو سمجھا نہیں اور اس راستے کو ہم پوری طرح سے جانے نہیں، جس کی بنیاد پر کبھی بھٹک جاتے ہیں، کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور ایمان اور عقیدے کا کبھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ھذا صراط مستقیم پر یقین ہوتا کہ وہی راستہ سیدھا ہے جس راستے پر محمد رسول اللہ چلے ہیں، وہی راستہ سیدھا ہے جس پر سیدنا صدیق اکبر چلے تھے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ان کو جان دینا آسان ہو گیا تھا، ان کو مال لٹانا آسان ہو گیا تھا، گھر کا چھوڑ کر کے رسول اللہ کے ساتھ بے سر و سامانی کے ساتھ مدینہ نکل آنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ تبھی تو سمیہ جیسی خاتون یہی تو کہہ رہی ھذا صراط مستقیم۔ ابو جہل آتا ہے اور تھپڑ مارتا ہے اور پھر اپنے اس کے خاندان والوں کو دکھاتا ہے، دیکھو یاسر کو میں باندھ دیا ہوں مکہ کے چوراہے پر۔ بتاؤ سمیہ کیا کہتی ہو؟ اگر ابھی بھی موقع ہے دین کو چھوڑ کر کے باپ داداؤں کو دین کی طرف اگر آ جاؤ اور محمد کے دین کو چھوڑ دو، دیکھو تمہارا رشتہ دار، تمہارا شوہر، تمہارا بیٹا سب کو باندھ دیا ہوں کھمبے میں، اگر تم کہہ دو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی دین کی طرف آ رہی ہوں تو سب کو آزاد کر دیں گے، عزت دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور اگر نہیں تو سنو کس سے تم بات کر رہی ہو، میں ہوں ابو جہل، میں ہوں مکہ کا سردار، بہت ہی سخت سزا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سمیہ ایک معمولی سی عورت ہوتی ہے اور سب سے پہلے ایمان خوشی بخوشی لاتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلی عورتوں میں شہادت حاصل کرنے والی سمیہ ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، ھذا صراط مستقیم وہ سمجھ چکی تھی، اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اگر ہم کہیں دوسری طرف جائیں گے تو وہ شیطان کا راستہ ہوگا، وہ رحمان کا راستہ نہیں ہوگا، وہ گمراہی کا راستہ ہوگا، وہ جہنم کا راستہ ہوگا۔ تو سمیہ ایک عورت بالکل نحیف اور کمزور کیا کہتی ہے، اے ابو جہل جتنا تو اپنی طاقت اور اپنے کفر میں مضبوط ہے، سمیہ اس سے زیادہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئی ہے، ہم کبھی بھی نہیں ہٹیں گے، یہ راستہ مجھ کو نظر آ گیا ہے، یہ راستہ جا رہا ہے جنت کی طرف، یہ راستہ مجھ کو لے جا رہا ہے جنت کی طرف، اس لیے اس سے ہم ہٹیں گے نہیں، تم کو جو کچھ کرنا ہے۔ قسم خدا کی وہ جانتی تھی ھذا صراط مستقیم یہی ہے۔ آج ہم نے سمجھا نہیں، ہم تو سمجھ لیے راستہ کوئی بھی چلو، کدھر بھی چلو، ہے تھوڑا سا ایمان بچا جائیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں اتنا آسان نہیں ہے۔ سمیہ حضرت سمیہ کہتی ہے ابو جہل جتنا تم اپنے کفر اور طاقت میں مضبوط ہے، سمیہ اس سے بڑھ کر کے اپنے ایمان میں مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ باندھ دیتے ہیں سارے ان کے گھر والوں کو اور باری باری لوگ تھپڑ مارتے ہیں اور باری باری لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ یاسر کیا کرو گے، لیکن وہ بندھے ہوئے رہتے ہیں۔ سمیہ کبھی کھانا کھلا دیتی ہے جا کر، کبھی پانی پلا دیتی ہے اور اسی حال میں کئی روز گزرتا ہے۔ ابو جہل پھر آتا ہے اور حضرت سمیہ کو پکڑ کر کے کہتا ہے اے سمیہ اتنے دنوں تک کے مہلت میں نے دی تھی، ابھی تک تم سنبھلی نہیں، ابھی تک تم بات صاف نہیں کر رہی ہے، بتاؤ ابھی بھی مہلت ہے ورنہ سنو ابو جہل تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جانتی ہے ھذا صراط مستقیم وہ راستہ سیدھا ہے جس راستے کو محمد عربی لے کر کے آئے ہیں، وہ راستہ سیدھا ہے جس پر ابو بکر صدیق چل پڑے ہیں، وہ راستہ سیدھا ہے جس پر حضرت عمر آئے ہیں، وہ راستہ سیدھا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور انبیاء علیہ السلام دعوت دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سارے راستے غلط، سارے راستے گمراہ۔ اسی لیے حضرت سمیہ ڈٹ جاتی ہے اور ڈٹنے کے بعد پھر ابو جہل تیش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، فوراً 2 اونٹوں کو لاتا ہے اور ان کے دونوں پیروں میں باندھ دیتا ہے۔ کڑکتی تڑپتی دھوپ ہوتی ہے، زمین پر ایک خاتون کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہتی سمیہ سمجھوتا کر لیتی، ابو جہل جاؤ تھوڑے دنوں کے بعد بتا دوں گی، جاؤ ابو جہل چھوڑ دو، ہم کو سنبھلنے کا موقع دو، نہیں تو فوراً وہ کہہ دیتی تھوڑی دیر کے لیے ابو جہل میں تیرے ساتھ، لیکن اللہ اکبر ٹکڑا ہونا
پسند کرتی ہے، شوہر کو سزا دلانا پسند کرتی ہے، اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھنا پسند کرتی ہے، لیکن وہ جانتی ہے ھذا صراط مستقیم۔ آج یہی اسی چیز کو ہم سمجھے نہیں، اسی لیے کبھی یہودی ہم کو ایک چیز بتاتا ہے ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی نصارہ ایک مسئلے کو دکھاتا ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، تجارت کاروبار کی بات آتی ہے تو اس کی طرف لڑھک جاتے ہیں، لباس وضاقتہ کی بات آتی ہے ہم اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور معاشرتی زندگی میں محمد رسول اللہ کے طریقے اور سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے پر چل پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے صراط مستقیم ہمارے حلق میں نہیں اترا ہے۔ ہم زبان سے نماز میں سرسری پڑھ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر واقعتاً تڑپ کر کے مانگیں گے، نیت اور ارادے سے مانگیں گے تو اللہ ہاتھ پکڑ کر کے چلا دے گا۔ اور اس کی مثال کہ اگر ایک آدمی بستر پر سو رہا ہے اور آنکھیں لگی ہوئی ہے، پیاری پیاری نیند اس سے آ رہی ہے، طبیعت میں سونے کی پوری کیفیت ہے، لیکن اذان ہوتی ہے اور پھر وہ بندہ بستر سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے اس کو ہاتھ پکڑ کر کے سیدھے راستے کی طرف لے آیا، ہدایت دے دیا، توفیقیں اس کو مل گئی۔ اور ایک آدمی نہیں اٹھتا ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہے، اٹھنے کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود بھی وہ سوتا ہوا صبح یوں ہی گزار دیتا ہے، کہیے اس کو صراط مستقیم نصیب نہیں ہوئی ہے، اور یہ اس کو اللہ کی طرف سے کوئی توفیق نہیں ملی ہے۔ رات و دین ہم اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اللہ کس کو صراط مستقیم پر چلا رہا ہے اور کس کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، سب سے پہلی جو بات ہے کہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل میں ھذا صراط مستقیم، یعنی اسی راستے پر ڈھلیے، اسی راستے پر چلیے جس راستے پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چلایا اور چلنے کا حکم دیا۔ سمیہ ٹکڑے ہو جاتی ہے، اونٹ سامنے ہے، ہاتھ میں رسی ہے ابو جہل کا، اور اب یہ پھر کہہ رہا ہے اے سمیہ ایک چانس ایک موقع اور دے رہا ہوں، ورنہ دیکھو میرے ہاتھ میں رسی ہے، میرے سامنے دو اونٹ ہے، تیرے پاؤں کو اس میں باندھوں گا اور پھر دونوں اونٹوں کو دو سمت چلا دوں گا۔ سمیہ کہتی ہے جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس لیے میں تو اس راستے سے جنت دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اس راستے سے مجھے جنت نظر آ رہی ہے، اس راستے سے مجھے اللہ کا دیدار نظر آ رہا ہے، اس راستے سے مجھے حوض کوثر پر پہنچنا آسان معلوم ہو رہا ہے، اس لیے ابو جہل جو کچھ تجھ کو کرنا ہے کر لو۔ آج تو اتنی بڑی باتیں نہیں آتی ہے، صرف رشتہ دار اگر ناراض ہو رہے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، اگر کوئی اپنا خاص قریبی دوست ناراض ہو جا رہا ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں رسول اللہ کی دین اور شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو خوش کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ناراض ہو، یہ نہ غصہ ہو، یہ نہ منہ موڑے، سب کچھ ہو جائے۔ اگر صراط مستقیم پر ہوتے تو محمد الرسول اللہ کو منانا یہ آسان ہوتا اور ان کا چھوڑ دینا ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، حضرت سمیہ کہتی ہے ابو جہل میں حاضر ہوں، جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن میں کبھی بھی اس راستے سے نہیں ہٹوں گی۔ اللہ اکبر، 23 میں آتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، زمین پر گرا دیتا ہے، دونوں ٹانگ اور پیر میں اونٹ کو باندھتا ہے، رسی کو لگا دیتا ہے اور دو سمت چلا دیتا ہے اور دو ٹکڑے ہو جاتی ہے سمیہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سمیہ تو جنت دیکھ کر کے اپنے کو دو ٹکڑے ہو گئی اور شہید ہو گئی۔ اسلام میں سب سے پہلی خاتون ہے جس کو اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ یہ راستے پر چل چکی تھی، اب پیچھے نہیں آ سکتی تھی۔ یہی ہے صراط مستقیم۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، ہر ایک عمل میں صراط مستقیم ہمارے سامنے ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی کھانا کھانا چاہتا ہے، کیسے کھانا کھائے؟ کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے، صراط مستقیم نہیں ہے۔ بیٹھ کر کے دسترخوان لگا کر کے ادب سے کھاتا ہے، کیا ہے؟ یہ ہے صراط مستقیم ہے۔ ایک آدمی لباس پہنتا ہے ایسا جس پر کسی اور چیز کی تصویر بنی ہو، یا وہ پہننے اور رہنے میں کسی اور مذہب کی طرف اشارہ ہو، یہ کہیے یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم ہوئے جس سے اس کا ایمان اور اسلام کی پہچان معلوم ہو۔ تو بہت ساری چیزوں میں ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، اس
उसके सामने दो मरहले हैं, एक तरफ हलाल है लेकिन बहुत थोड़ी है और एक तरफ हराम का बहुत रास्ता खुला हुआ है, और उसमें उसको बज़ाहिर रास्ता तरक्की का नजर आ रहा है, उसमें माल का बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। एक बंदे मोमिन हलाल थोड़ी सी इख्तियार करके ढेरों हराम को छोड़ देता, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम है ये। तो मेरे भाई बुजुर्गों, हर जगह सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए अल्लाह ने एक ज़ाब्ता और उसूल बना दिया है। जब चलेंगे तभी इबादत करने वाले बनेंगे। फ़अबुदूहु, उसी की इबादत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मैं किसी और रब के मानने की बात नहीं कह रहा हूँ, आओ उसी रब की इबादत करो जो मेरा भी रब है, मेरा भी खालिक है, तुम्हारा भी माबूद है, तुम्हारा भी खालिक है, उसी की इबादत करो और यही रास्ता सीधा है। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम महसूस कर लिए ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे, ये मुझको इनकार कर देंगे, ये मुझको सताएंगे, मुझको जुल्म करेंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ अपने ख़ास लोगों को बुलाएं। क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह के वास्ते, यानी कौन कौन लोग हैं मजमे में उठ करके मेरे साथ आने वाले, आ जाओ। इसको कहते हैं अंसारी, यानी मदद करने वाले। मदद करने वाले, अल्लाह की तरफ बढ़ जाने वाले, किसी अल्लाह वाले के साथ दे देने वाले को क्या कहते हैं? अंसारी कहते हैं। मदीने तैयबा में इसीलिए दो नाम मशहूर हुआ, एक अंसार और एक मुहाजिर। मुहाजिर वो कहलाएं जो मक्का से हिजरत करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ आए, अंसारी वो कहलाएं जो इन मुहाजिरीन फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजारने वाले, बेसरो सामानी की ज़िंदगी के साथ आने वाले, जो लोग इनकी मदद किए उसको रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अंसारी। ये है अंसारी, ये हैं लोगों के साथ हमदर्दी करने वाले, ये हैं लोगों के गमखार करने वाले, ये लोग हैं एक दूसरे के हाथ बढ़ाने वाले। इसीलिए मुहाजिरीन जब आए हैं तो फौरन कहने लगे, देखो मेरे पास दो कमरा है, एक कमरा तुम ले लो, एक कमरा मैं रख लेता हूँ, मेरे पास दो बीवियाँ हैं, एक को मैं तलाक दे देता हूँ, तुम उससे निकाह कर लो। अल्लाहु अकबर। इतने हद तक के जाने वाला कोई दुनिया में अब नहीं पैदा हो सकता है। वो सिर्फ सहाबा की जमाती थी, एक दूसरे के साथ नुसरत का मामला कर रहे हैं अल्लाह के पैगंबर, इसीलिए उनका नाम क्या दिया? ये है अंसार, ये है मुहाजिर। ये है अंसार, ये है मुहाजिर, जो गुर्बत के साथ ईमान लेकर के आए, इनकी मदद करने वाले, मदीना वाले, उसको कहा गया अंसारी। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घर में मेहमान बने, उस सहाबी का भी नाम क्या पड़ा? हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु। तो मेरे भाई बुजुर्गों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कुछ ऐसे खास लोगों को चुने और लोग खड़े हो गए मजमे में, ईसा अगर ये इनकार करेंगे हम आपकी तस्दीक करेंगे, ये आपको सताएंगे हम आपके साथ में रहेंगे। जैसे पूरा मक्का नबी का दुश्मन कौन आया उठ करके? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ गए, या रसूलल्लाह हम हैं, माल भी है, जान भी है, वक्त भी है, एक पल भी आपसे जुदा नहीं होंगे, हम आपके साथ रहेंगे। फर्क ये हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ देने वालों को उनको हवारीन कहा गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने वाले को सहाबी कहा गया। दोनों का बस इतना ही फर्क है। क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। चंद हवारियीन, हवारियीन के मतलब है सफ़ेद पोश, यानी बहुत ही साफ और शफ़ाफ कपड़ा पहनने वाले, इसको अरबी ज़ुबान में हवारियीन कहते हैं। और दूसरे माना उलमा किराम लिखते हैं जिसका दिल बहुत साफ हो उसको हवारीन कहते हैं, यानी अंदर से साफ होना असल है, बाहर से चाहे जैसे हो, अंदर की सफाई की बुनियाद पर ये लोग मजमे में खड़े हुए, नहनु अंसारुल्लाह, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके कलमे पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वशहद भी अन्नना मुस्लिमून, अल्लाह हमको मुसलमानों में शुमार कर लीजिए। चंद लोग खड़े हुए, ज़्यादा नहीं। इस्लाम भी आया तो शुरू में चंद ही लोग आए, नबी तने तन्हा है, हर एक नबी तने तन्हा दावत के काम शुरू किया, तादाद और जमात को नहीं देखा। इसीलिए खैर के काम करने में पूरी जमात की ज़रूरत नहीं है, खुद काम करो, पीछे पीछे लोग लग जाएंगे, अल्लाह लगा देगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तने तन्हा, कौन आए साथ में? सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, हज़रत उमर आ रहे हैं, हज़रत बिलाल आ रहे हैं, सुहैब रूमी आ रहे हैं, हज़रत खब्बाब आ रहे हैं, तलहा ज़ुबैर आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, काफ़िला बनता चला जा रहा है। तो यहाँ चंद लोग हैं, चंद लोगों को साथी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनाते हैं। और वो कैसे हैं? सबसे पहली बात, रब्बना
آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے میرے پروردگار ہم ایمان لائیں اس چیز پر جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آپ نے اتارا ہے، ہم آپ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں، شہادت دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ یہی تو چیز تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اسی طرح کہتے تھے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ صحابہ کیا کریں؟ اے اللہ ہم ایمان لائیں، فاغفر لنا ذنوبنا، پہلا کام تو میرا کیجئے، میں بڑا گنہگار تھا پہلے، میں زندہ بچیوں کو دفن کیا، ہزاروں شراب کی نوشی میں نے کی، نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، گناہ کے دلدل سے ڈوب کر کے نکل کر کے اب آیا ہوں، فاغفر لنا ذنوبنا، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور موت دیجئے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی مدح نظر وہاں پہنچتی ہے کہ ہم نیک بن جائیں، صالحین میں بن جائیں۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں مع الشاہدین، ہم کو گواہ دینے والے لوگوں میں شامل کر لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند لوگ ملیں، باقی سارے لوگ مخالف بن گئے اور دشمنی شباب پر آ گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ قتل کرنا چاہیں اور پھر وہ ساری تدبیریں کرنے لگیں اور وہ سارے مکر و فریب اختیار کرنے لگیں۔ دیکھتے دیکھتے پورے علاقے میں ہنگامہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے لوگ نکل پڑے۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو جب خبر ملی، پھر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے سنیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تین جملے میرے بھائیو بزرگوں، تین جملے میں اللہ نے ہماری اور آپ کی کمزوری کو ظاہر کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا، لوگ ایک تدبیر کرتے ہیں، ان کی تدبیر کرنے میں ان کو علم نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہوگا معلوم نہیں ہے، وہ ایک تدبیر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ ایک تدبیر کرتا ہے، دو ہو گیا۔ انسان اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی تدبیر کرتا ہے تو وہ مار کھائے گا، اس کی پٹائی ہوگی، وہ ذلیل ہوگا، وہ بے عزت ہوگا، وہ رسوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ طاقت رکھنے والا ہے، اللہ قوت رکھنے والا ہے، اللہ کبھی ہارنے والا نہیں ہے، اللہ کبھی شکست کھانے والا نہیں ہے، اور انسان کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ فرمائے وَمَكَرُوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تدبیر کی گئی، کیا کہ پکڑو اس کو اور پکڑ کر کے اس کو سولی پر لٹکا دو۔ بار بار اس کی باتیں کیوں سنیں گے؟ مکہ والے بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں، بار بار محمد کی بات کیوں سنیں گے؟ اس کو پکڑو، اس کو سزا دو، اور سارے لوگ مل کر کے اس کو نعوذ باللہ قتل کر دو۔ دیکھیے مکہ والے ایک تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ ایک تدبیر کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ایک تدبیر کر رہی ہے اور اللہ ایک تدبیر کر رہا ہے۔ کون کامیاب ہوگا؟ فرعون ایک تدبیر کر رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے 90,000 بچوں کو قتل کر دیتا ہے، اور اللہ ایک تدبیر کر رہا ہے۔ کون کامیاب ہوگا؟ تین مثالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کتنے بچے؟ 90,000 بچوں کو قتل کیا فرعون۔ قتل کے بعد پھر کسی نے کہا کہ سب بچوں کو قتل کر دیں گے، لڑکیاں رہ گئی تو پھر اس سے نکاح کون کرے گا؟ اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ اس کے دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اسی لیے ایسا صرف اسی بچے کو، اے فرعون، اسی بچے کو قتل کرو جو تمہاری خدائی کو ختم کرنے والا ہے۔ پھر کیسے ہو؟ کہا کہ اس سال وہ بچہ آئے گا، تو اس سال بچہ آئے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ نہ کوئی عورت اپنے شوہر سے ملاقات نہ کرے 1 سال تک۔ جب 1 سال تک ملاقات نہیں ہوگی تو بچہ کوئی بھی پیٹ میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کون تدبیر کر رہا ہے؟ فرعون، ناقص العقل انسان، اس کو پتہ نہیں ہے خدا کیسی تدبیر کرتا ہے۔ عقل انسان کو دیا ہے، عقل کو کمزور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ فرعون تو بنا دیا سوسائٹی، بنا دیا قانون کہ 1 سال تک کے کوئی عورت اپنے شوہر کے قریب نہیں جائے گی، کوئی شوہر اپنے بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اگر گھر میں رہیں گے تو قربت تو ہی جائے گی۔ کہا کہ اچھا پھر کیا کرنا؟ کہا کہ سب کو کھلے ہوئے میدان میں کیمپ پہ 1 سال تک کے ڈال دو۔ اللہ پر یہ ایک انسان کی کمزوری، انسان کی کمزوری۔ پورے علاقے، پورے ملک کی عورتیں کیمپوں میں آ گئی، پورے ملک کے مرد کیا ہو گئے ہیں؟ کیمپ میں چلے گئے۔ تدبیر ہو رہی، فرعون اپنی تدبیر کرنا چاہ رہا، وہ بچہ نہیں آ سکتا ہے، وہ بچہ جو میری خدائی کو ختم کرے گا نہیں آ سکتا ہے، روکنا چاہ رہا ہے۔
پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا عورتوں کی نگرانی کرنے والی بھی تو کوئی ہو؟ کہا کہ ہاں اس میں چند عورتوں کو مقرر کرو. تو پیشانی پر تو لکھا نہیں تھا اس کے پیٹ سے اس کے حمل میں فلاں آئے گا، تو لکھا نہیں تھا. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی دربانی کے لیے مقرر کر دیا عورتوں میں فرعون. ٹھیک ہے تم نگہبانی کرنا، عورتوں کی نگرانی کرنا، یہ ادھر ادھر نہ جا سکے، دیکھو کبھی اپنے شوہروں کے پاس نہ جا سکے، اور یہ اس کا شوہر کبھی اس کے پاس نہ آ سکے. یہاں تو یہ مقرر ہو گئی. اور دوسری عورتیں انہوں نے کہا کہ مردوں کے لیے، تو مردوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے والد مقرر ہو گئے. اللہ، اب یہ جو ہوتے تھے نا آپس میں مل جاتے تھے، ان لوگوں کے لیے اجازت. پتہ نہیں چلا یہ ناقص العقل جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، 1090 بچوں کو جس نے قتل کیا، دیکھو ایک تدبیر کر رہا وہ بچہ نہیں آنا، لیکن ہوتا ہے کیا، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ نگہبان، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں نگہبان. ان لوگوں کو اجازت ہے جو لوگ نگہبانی کرنے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اپنے شوہروں سے مل سکتے ہیں. یہاں فرعون کے دماغ کام نہیں کیا، شاید انہی میں سے کسی کے نسل سے وہ بچہ آ جائے. دیکھیے خدا ایک تدبیر کر رہا ہے، اور ایک تدبیر کون کر رہا ہے؟ فرعون کر رہا ہے. فرعون اپنی تدبیر میں ناکام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں، اور پیدائش کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بار بار سنے ہیں. سمندر کے لہروں میں ماں ڈالتی ہے اور روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے. اللہ وحی کرتا ہے، اے موسیٰ کی ماں صبر کر، تیرا لخت جگر کو پھر لوٹا کر تیرے گود میں دے دیں گے. اور کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ اکبر، فرعون کے دربار میں لے جاتا ہے. فرعون اس کو اٹھاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھیں بند کر لیتے ہیں. آسیہ سے کہتا ہے، اے آسیہ لگ رہا ہے یہی بچہ ہے، ہماری طرف یہ دیکھتا بھی نہیں ہے، یہ میرا دشمن آگے بنے گا. آسیہ کہتی ہے نہیں، بچے تو ایسے ہوتے ہیں، کبھی وہ آنکھیں کھولتا ہے کبھی وہ بند کرتا ہے. آپ اتنا خوف زدہ کیوں ہو جا رہے ہیں؟ آپ تو بڑا ہیں، آپ تو طاقت والے ہیں، آپ تو ملک چلانے والے ہیں، آپ کے پیچھے اتنے لوگ ہیں، ایک بچہ کیسے آپ کی خدائی کو ختم کرے گا؟ اللہ اکبر. یہاں اللہ کس سے کام لے رہا ہے؟ فرعون کی بیوی سے کام لے رہا ہے. یہ اللہ کی تدبیر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تدبیر ہے. اسی لیے کسی کے لیے قبر مت کھودو، کسی کے لیے غلط تدبیر نہ کرو، شاید کہ وہ تدبیر کہیں پلٹ کر کے تمہارے سر پر نہ آ جائے، کبھی وہ تدبیر پلٹ کر کے تمہاری اولاد پر نہ آ جائے، کبھی وہ تدبیر پلٹ کر کے تمہارے خاندان پر نہ آ جائے. اسی لیے کبھی غلط تدبیر کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، نہیں فیصلہ کرنا. اللہ اکبر. یہاں تسلی کس سے دلا رہا ہے؟ اس عورت سے دلا رہا ہے جو فرعون کی بیوی ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی فرعون کو نہیں دیکھتا تھا، اور اگر کبھی دیکھتا تھا تو منہ پر اٹھا کر کے تماچا مار دیتا تھا. فرعون کہتا تھا آسیہ دیکھو یہ ابھی سے مجھ کو مار رہا ہے، ابھی سے یہ مار رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تدبیر. الغرض عرض یہ کرنا ہے کہ پوری طاقت فرعون لگا رہا ہے، وہ مکر اپنی تدبیر کر رہا ہے. اس بچہ کو آنے سے دنیا میں روکنا چاہتا ہے، اپنی خدائی جھوٹی بچانا چاہتا ہے. اللہ کیا فرمایا؟ وہ مکر اللہ، اور میں تدبیر کرتا ہوں، سارے راستے بند کر دو، فرشتہ ہم بھیج دیں گے، دروازہ لگا دو بچنے کے لیے، ہم موت کا فرشتہ داخل کر دیں گے. ڈاکٹر کو لگا لو، ہم فرشتہ کو بھیج دیں گے. دوائیں کھانے لگو، ہم فرشتہ کو بھیج دیں گے. یہ میری تدبیر ہے، میری تدبیر سے تم بچ نہیں سکتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تدبیر لوگ کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں. آج قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، کوئی نہیں بچے گا. یہ پورا مکہ کی تدبیر ہے. پورا مکہ جو مڑ کر کے آیا ہے، شوق اور جذبے میں آیا ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ کو ختم کرنا چاہتا ہے. نبی اندر ہیں، تدبیر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا میری تدبیر کامیاب، واللہ خیر الماکرین، اور میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں، بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. کیا ہوا واقعہ جانتے ہیں؟ پورا مکہ، ہر نوجوان کے ہاتھ میں تلواریں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب نکلو. کہا یا اللہ سب باہر ہیں، تلوار ہاتھ میں. کہا کہ نکالنا میرا کام ہے، آنکھیں کھول کر کے اندھا کر دینا بھی میرا کام ہے. نکلیے آپ، نکلیے. پڑھیے سورہ یاسین کی چند آیتیں، اٹھائیے چٹکی میں مٹی پھینک دیجئے. پھینکنا آپ کا کام ہے، اندھا کر دینا میرا کام ہے. اللہ اکبر. آنکھیں صحیح ہے لیکن بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دیا. آج اس رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے، جس آنکھوں سے ہزاروں گناہ ہوتے ہیں، جس کان سے ہزاروں گناہ ہوتے ہیں، جس زبان سے ہزاروں انکار کی باتیں ہوتی ہے، جس طاقت
طاقت اور صلاحیت سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، آج وہ اللہ آنکھوں کو صحیح رکھ دیا، ورنہ حکم دیتا فرشتے کو، اے فرشتے چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، جو آنکھوں کی غلطی کرے اس کی آنکھوں پر تھپڑ مار دو، جو کانوں کی غلطی کرے اس کی سماعت کو چھین لو، جو زبان کی غلطی کرے اس کے زبان کو کھینچ لو۔ کیا روک سکتے تھے؟ کیا کوئی منع کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ ہمارے اور آپ پر بہت بڑا احسان کا معاملہ فرما رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، نبی نکل گئے اور کون سو رہے ہیں؟ حضرت علی اندر سو رہے ہیں، حضرت علی بھی آئے اور رسول اللہ گئے، پتہ کسی کو نہیں۔ یہ کیا؟ وہ مکر اللہ، اللہ کی تدبیر۔ حضرت علی سو جاتے ہیں، نبی چلے جاتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر، وہاں سے پھر آگے نکلتے ہیں۔ ایک شخص آیا انہی لوگوں کے ساتھیوں میں سے، کہا کہ کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہا کہ محمد کے انتظار میں ہوں، صبح نکلے گا، اس لیے کہ رات میں قتل کرنا یہ بزدلی کی بات ہے، صبح دین کے اجالے میں قتل کرنا بہادری کی بات ہے، گھر کے اندر داخل ہو کر کے قتل کرنا بزدلی کی بات ہے، باہر نکلے گا محمد تو قتل کریں گے، یہ بہادری کی بات ہے۔ کہا کہ اچھا محمد تو چلے گئے اور دیکھو تمہارے سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے، کس نے ڈالا؟ ہر ایک آدمی اپنے ہاتھ پر ایسے چلاتا ہے تو ہاتھ میں مٹی آتی ہے۔ اللہ اکبر، وَمَكَرُ اللَّهِ، یہ کس کی تدبیر؟ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں، لوگ کہنے لگے نہیں سو رہے ہیں، تاکہ سونے والا کوئی اور ہے، دیکھو۔ اب دیکھتے ہیں تو حضرت علی اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اور لوگوں کے سامنا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ارے کب محمد چلا گیا؟ ارے تیرے سامنے سے گیا تو انہیں دیکھا نہیں، اللہ اکبر، سر پٹک کر کے رہ گئے۔ حضرت علی کو نہیں مار سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امیر المومنین نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اے علی بھائی یہ بتاؤ، جب نبی نکلے تھے اور تم کو اپنے بستر پر سلائے تھے اور دشمنوں کا پورا جمگھٹا لگا ہوا تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں جب تلواریں تھی، اے علی اس رات میں سویا بھی تھا یا نہیں سویا تھا، یا ڈر ڈر کر کے پوری رات جگ گیا تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں امیر المومنین بھائی بتاؤ، جتنے لطف اور مزے کی نیند اس رات آئی ہے پوری زندگی میں کبھی مزے سے نہیں سویا۔ کہا کہ کیوں؟ موت کا ڈر نہیں، مارنے کا ڈر نہیں، قتل ہونے کا ڈر نہیں۔ کہا کہ سب بھول گیا تھا، اس لیے میرے آقا محمد الرسول اللہ نے فرمایا علی میرے بستر پر سو اور صبح اٹھنا، امانتیں یہ ہے سب کو پہنچا دینا، اور پھر تو بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ ارے زندہ رہتا تبھی تو امانتیں پہنچاتا، زندہ رہتا تبھی تو مدینہ ہجرت کرتا، تو پتہ چلا مجھ کو کوئی نہیں مارے گا، نہ میری موت ہوگی، اسی لیے آرام سے میں سو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی تدبیر ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ اسی غلط تدبیروں میں لگائیں، اس کو کس طرح کمزور کریں، اس کو کس طرح سے ہم نیچے کریں، اس کو کس طرح اس کی عزتوں کو لوٹیں، اس کے کاروبار میں کس طرح ہم دھوکہ دیں، اس کو کس طرح سے اپنے سے نیچا کر کے دکھائیں۔ آج ایک انسان کی اسی میں ایک بڑی طاقت لگ رہی ہے، بہت ہی کوششیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بڑی پیاری بھری بات، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، تم آپس میں حسد نہیں کرنا، ولا تباغضوا کسی سے بغض نہیں کرنا، ولا تدابروا کسی کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرنا، وکونوا عباد اللہ، اور تم سب بھائی بھائی ہو کر کے رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میری امت کی فلاح اور بہبودی اسی میں ہے کہ وہ بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ آج مسلمانوں میں یہی کمزوری ہے، یہی غلط حرکتیں ہیں جس کی بنیاد پر میں آگے بڑھنا، آپس میں مل جل کر کے رہنا، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ آج کے دور میں مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ اپنی تدبیر میں کیا ہوتا ہے؟ کامیاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھیں، اب اللہ کی تدبیر ہو رہی، دو تدبیر۔ سب سے پہلی تدبیر یہ کی اللہ تعالیٰ نے، جو نوجوان اندر گیا تھا اس کے اوپر ایک ہلکی سی شباہت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈال دیا، ایک تدبیر۔ یہاں اللہ با اختیار ہے، جب چاہے چہرہ کو بدل دے، کوئی اللہ کو پکڑ نہیں سکتا ہے۔ اور راتوں رات گناہ کی سزا یہ دے کہ سب کو جانور بنا دے تو کوئی نہیں اس کو روک سکتا ہے۔ وہ اگر سزا دے دے تو پھر کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے۔ آج ہم تو صرف اور صرف میرے بھائی بزرگوں حضرت محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے اصلی حالت میں ہے، ورنہ اندر کی حالت تو بدلی ہوئی ہے، اندر تو ایمان کا کھوکھلا لے کر کے ہے، عمل کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے، اور وہ سب باتیں ہوتی
ہوتی جو بنی اسرائیل اور دوسری امت میں ہوئی تھی، لیکن میارے آقا نے دعا کر دیا، اے اللہ میری امت کے کبھی چہرے نہیں بدلنا، ان کو خنزیر میں نہیں بدلنا، اس کو بندروں کی شکل میں نہیں لانا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ ورنہ میرے بھائی بزرگوں، آج ہر وہ گناہ ہم اور آپ کر رہے ہیں جو گناہ پہلے کے لوگ کر رہے تھے، کل کے لوگ جو تدبیریں کر رہے تھے آج یہ بھی امت کر رہی ہے، لیکن پیارے آقا کی دعا قیامت تک برکتوں کے ساتھ رہے گی اور اسی کا فیض ہم لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ شبی بدل گئی، کیا ہوا؟ شبی بدل گئی۔ دوسری تدبیر اللہ نے کیا کیا؟ آسمان میں اٹھا لیا، کمرے سے اٹھا لیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 35 سال کی عمر میں۔ اب اٹھائے کمرے سے، چھت کھلا اور چلے گئے، حضرت جبریل لے کر کے چلے گئے، کوئی مشکل نہیں۔ اور اس کی مثال اللہ رب العالمین نے ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کو دکھائیں۔ معراج کا سفر ہوا، آپ گئے اور آپ کہیں گے کیسے گھر سے نکلیں؟ چھت پھٹا نہیں، دیواریں ٹوٹی نہیں، دروازہ کھلا نہیں۔ ارے ہم اور آپ تو روزانہ دیکھتے ہیں مرتے ہوئے انسانوں کو، جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ کہاں چھت پھٹتا ہے، دروازہ کہاں کھلتا ہے، کہاں ہنگامہ ہوتا ہے؟ اللہ روز بلا رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا۔ دو تدبیر ہو گئی۔ اب دیکھیے دوسروں کے خلاف جو تدبیر کرتا ہے اسی پر لوٹ کر وہ بات آتی ہے۔ لوگ دیکھیں بہت دیر ہو گئی ابھی تک نوجوان نکلا نہیں، پکڑ کر کے لا نہیں رہا، اب لوگ پہنچے، دھکے دیے، دروازہ کھولے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نظر نہیں آئے، بلکہ یہی نوجوان اسی شبی کے ساتھ نظر آیا۔ پکڑیں اسی کو۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، چھٹے پارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ وہ لوگ شبہات میں پڑ گئے ہیں۔ کیا شبہات؟ اسی نوجوان کو لائے اور لا کر کے چڑھا دیے۔ یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہ تو ہی ہے، اسی لیے آنکھوں میں دھول جھونک دینا اللہ کا کام ہے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ باہر تشریف لا رہے، آنکھیں رہتے ہوئے لوگ پہچان نہیں سکے، آج پوری عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان نہیں سکی، اور اس نوجوان کو چڑھا دیا، قتل دے دیا، سولی پر لٹکا دیا۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور آج تک منا رہے ہیں، آج تک منا رہے ہیں، آج تک کہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت قرآن بیان کر رہا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم۔ بار بار اللہ نے فرمایا نہیں قتل کیے گئے، نہیں ان کو سولی دی گئی ہے، بلکہ یہ لوگ شبہات میں پڑ گئے اور آج تک پڑے ہیں۔ اور ایک بیچ میں اور ایک فرقہ آیا، وہ تو اور شبہات میں ڈال دیا اور ڈل گیا، پڑ گیا۔ وہ کون؟ مرزا قادیانی۔ اس نے کہا اس نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ تو اٹھا لیے گئے تھے، لیکن پھر دو تدبیریں اس نے کیا کہ اٹھا لیے گئے، لیکن ان کو اللہ نے میری شکل میں پھر دوبارہ اتار دیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اتار دیا۔ تو لوگوں نے، علماء نے پوچھا کہ اے مرزا قادیانی، تم عیسیٰ کیسے بن گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ مریم ہے، اور بغیر باپ کا پیدا ہوا، تیرا باپ تو موجود ہے، تیری ماں موجود ہے، تو کیسے عیسیٰ بن گیا؟ کہا کہ نہیں، اللہ نے ان کی شباہت مجھ پر ڈال دی اور اتار دیا۔ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا حکم محمد الرسول اللہ نے فرمایا، دمشق کے جامع مسجد سے مینارے سے اتریں گے، حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے، تیاری کر رہے ہوں گے نماز پڑھانے کی، اور آپ امام ہوں گے، خبر آئے گی حضرت مہدی کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد پر ہیں، سیڑھی لگائیے، اترنا چاہتے ہیں۔ حضرت مہدی لگائیں گے سیڑھی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اب حضرت مہدی امامت نہیں کریں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے، آپ نماز پڑھائیں گے آگے۔ پھر لوگوں نے کہا اے مرزا قادیانی، تو کیسے بن گیا؟ وہ تو دمشق کبھی نہیں گیا۔ اور یقین جانیے میرے بھائیو بزرگوں، مرزا قادیانی کبھی بھی نہ مکہ گیا نہ مدینہ گیا، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ جو میرے آقا محمد الرسول اللہ کا دشمن ہو، اس کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ زندگی میں کبھی مرزا قادیانی نہیں گیا۔ آج کوئی قادیانی اگر اپنے آپ کو یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہوں، اس سے پوچھئے مرزا قادیانی تمہارا کون ہے؟ اگر وہ کہتا ہے مسیح موعود، وہ کہتا ہے کہ نبی، وہ کہتا ہے کوئی ولی، تو اس سے پوچھئے وہ حج کرنے کیوں نہیں گیا، وہ مکہ کیوں نہیں گیا، وہ مدینہ کیوں نہیں گیا، اور پھر وہ عیسیٰ بننے کے دعویٰ کیوں کیا؟ تو پھر لوگوں نے پوچھا مینارہ کہاں ہے؟ تو مرزا قادیانی مینارہ ایک بنایا قادیان میں، اس مینارے کا نام مسیحۃ المنارہ نام رکھا، سمجھے؟ لیکن خدا عجیب و غریب طاقت رکھتا ہے، ابھی مینارہ پورا بنا نہیں تھا، بننے سے پہلے مر گیا وہ
ارے یہ کیسا مسیح جو مینارہ بھی بنا بھی نہیں وہ کیسے پہلے آ گیا، کیسے پہلے آ گیا؟ تو سب جھوٹے یہ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج پوری عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں شبہات میں پڑی ہوئی ہے، دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ اس کو زندہ آسمان پر اٹھا رکھا ہے اور وہ وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں معراج کے سفر میں میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اللہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ ایک تدبیر کرتے ہیں اور اللہ ایک تدبیر کرتا ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، اللہ ہوگا۔ ہاں تدبیر کرنا، اچھی تدبیر کرو۔ تدبیر کرنا ہے تو کوئی اچھا کام کرنے کے بارے میں بیٹھو، اچھے کام کے بارے میں مشورہ کرو۔ ہزاروں آج ضرورتیں ہیں اسی میرے بھائیو بزرگوں، معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں، بیٹھ کر کے تدبیر کرو۔ محلے کی برائی کیسے ختم ہوگی، بیٹھ کر کے تدبیر کرو۔ بے نمازی کیسے نمازی بنیں گے، بیٹھ کر کے تدبیر کیجئے۔ نوجوان کیسے روزگار بنیں گے، بیٹھ کر کے تدبیر کیجئے۔ جو علم نہیں حاصل کر رہا ہے وہ علم حاصل کرنے والا کیسے بنے گا، بیٹھ کر کے تدبیر کیجئے۔ جو مسلمان بچیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی وہ کیسے اس کو روک سکیں، بیٹھ کر کے تدبیر کیجئے۔ جہیز کی لعنت، فضول خرچیاں جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں اس کو کیسے روکا جائے، یہ تدبیر کرو۔ یہ تدبیر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، نہ کہ دوسری تدبیریں کر کے مقدمہ بازی کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، نہ اتفاقی پیدا کرنا، اپنے علاقے محلے میں لڑائی دنگے فساد پیدا کرنا، یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ ایسے تدبیر کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ یہاں اگر نہیں تو کل قیامت میں رسوا ہو کر کے رہے گا۔ اسی لیے یقین رکھیے اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ابو جہل تدبیر کرتا ہے کہ محمد کو اکیلے میں قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ، بلاتا ہے بیماری کے بہانے کر کے۔ نبی چلے آتے ہیں اور اپنے گھر کے دروازے کے سامنے گہرا کنواں تیار کر دیتا ہے، اس کو مٹی سے پاٹ دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے تاکہ محمد جب قدم یہاں رکھیں گے تو سیدھے نیچے کنواں میں گریں گے، میں اوپر سے مٹی ڈال دوں گا، دنیا کو کوئی خبر نہیں ہوگی۔ تدبیر کیا نا ابو جہل؟ اللہ کے رسول آ بھی گئے اور اب بالکل قریب پہنچنے والے ہیں۔ حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ اس دروازے سے نہ مت داخل ہوئیے، پیچھے والے دروازے سے آئیے۔ پکڑ کر کے نبی کو گھما دیا۔ ابو جہل دیکھا رہے کنویں کے قریب آ کر کے محمد بچ گیا، اب بستر سے اٹھائے محمد بھتیجے ادھر آؤ ادھر آؤ، اور کہتا کہتا خود کنویں میں جا گر کے گر گیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، نبی کے خلاف تدبیر تھی، خود کنویں میں گر گیا۔ اسی لیے کسی کے لیے گڑھا مت کھودو، خود پہلے سوچو کہیں ایسا نہ ہو ہم ہی اس میں گر جائیں، ہم ہی اس میں پھنس جائیں، میرے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے۔ اب گر گیا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پورا مکہ والے مل کر کے نکالنا چاہتے ہیں لیکن جو رسیاں دی جاتی ہے وہ رسی چھوٹی ہو جاتی ہے، جو ہاتھ دیتے ہیں ہاتھ لوگ چھوٹے ہو جاتے ہیں، سیڑھیاں لگاتے ہیں سیڑھیاں کمی ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے نکالے گا اگر کوئی تو وہی جو جس کے لیے میں نے کھودا تھا، بولا محمد ہی نکال سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا مشفق نبی، کیسا پیارا نبی، کتنا ہمدرد نبی اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا۔ اللہ کے پیغمبر پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں نکال تو دوں گا لیکن میری ایک ہی شرط ہے کہ تو ایمان لے آنا۔ ابو جہل کہتا ہے کلمہ پڑھ لوں گا، نکال لو۔ مصیبت کے وقت میں ہاتھیں اٹھ جاتی ہے، مصیبت کے وقت میں اذان سے پہلے مسجد آنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن خوشی میں ارے دیکھیں گے ابھی تو میرے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، ابھی تو میرے پاس سب کچھ ہے، جائیں گے کریں گے، لیکن مصیبت کے وقت آدمی کو ساری دنیا نظر آنے لگتی ہے۔ ابو جہل کہا کہ نکال دو، پڑھ لیں گے کلمہ۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ یوں ہی دیا اور مٹی اٹھا کر کے اوپر لا کر کے وار کر دی۔ ابو جہل کہتا ہے زندگی میں تو آج ہی تیرے کرشمہ جادو کو میں نے دیکھا ہے محمد، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کیا کرتے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا آپ دل کو چھوٹا نہیں کیجئے، ہم فیصلہ کر دیں گے ایک دن، جس دن یہ میرے پاس آئے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے خلاصہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ ایک تدبیر کرتا ہے اور وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بچنا چاہیے اللہ، نہ یہ دعا کرنا چاہیے اللہ نہ مجھ کو کوئی تکلیف دے نہ میں کسی کو تکلیف دوں۔ بچیں گے نا بچیں گے، امن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آدمی ایسی دعا نہیں کرتا ہے بلکہ کہا اے اللہ ہم کو بچا لے، اے اللہ ہم کو سنبھال لے، اے اللہ ہم کو امن دے دے۔ ارے یہ بھی دعا کرو اے اللہ ہم کو بھی امن دے، دوسروں کو بھی امن دے، تاکہ میں بھی محفوظ رہوں دوسرا بھی محفوظ رہے۔ جب دوسرا نیک رہے گا تو اس سے پھر شرارت نہیں ہوگی۔ اسی لیے دعا کیسی کرنی چاہیے؟ اے اللہ نہ میں کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنوں
بنوں، نہ کوئی مجھ کو تکلیف دینے والا بنے۔ یہ دعا جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ بچائے گا، امن دے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیشہ اللہ کی تدبیر پر نظر رکھنا چاہیے اور کسی کے لیے غلط تدبیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ رہ گیا، بار بار لوگ بول رہے ہیں، 2 ہفتے سے بول رہے ہیں کہ یہ بات رہ گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہوش مندی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ماشاءاللہ، دل بھی ہے اور جسم بھی ہے، ورنہ دل کہیں اور ہوتا ہے اور جسم کہیں اور ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کی برکت ہے، آپ لوگ بہت ہی چاق و چوبند ہو کر کے سن رہے ہیں، باتوں کو خیال رکھ رہے ہیں۔ بس یہی دعا، اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔ کامیابی تو اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، ورنہ آج سنانے والے بہت سنا رہے ہیں، سننے والے بھی خوب سن رہے ہیں، مزے لے کر کے سن رہے ہیں، تفسیرہ کر رہے ہیں۔ اس نے ایسا بولا، اس نے ایسا بولا، اس نے ایسے بولا کہ کرسیاں ہل گئی، اسٹیج ٹوٹ گیا، سب کچھ ہے، لیکن دل ٹوٹے تب تو، کینہ نکلے تب تو، حسد ختم ہو تب تو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، عمل کی ضرورت ہے۔ لہذا مجھ کو خوشی ہوئی کہ آپ لوگ یاد رکھتے ہیں، بھولا ہوا سبق یاد ہو جاتا ہے، اور یہی میں سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ لوگ بھی یاد دلائیں تاکہ وہ باتیں اچھی نکلے۔ تو 2 ہفتہ پہلے بیچ میں ایک ہفتہ وہ ہمارے قرآن سینٹر کی سنگ بنیاد کی وجہ سے نہیں آیا، اس کی وجہ سے وہ چھوٹ گیا تھا واقعہ سنانا۔ خیر واقعہ یہ تھا کہ 2 بزرگ، ایک عورتوں میں اور ایک مردوں میں، مردوں کے بزرگ حضرت حسن بصری اور عورتوں کا رابعہ بصری۔ اب عورتوں میں کوئی بزرگ نظر نہیں آتی، سب مردوں کی طرف جا رہی ہیں، مردوں کی طرف جا رہی ہیں۔ عورتوں میں بھی یہ کمال اللہ دے دیتا ہے، یہ خوبی دے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، عورتوں میں بھی یہ صلاحیت دے دیا ہے۔ اسی لیے نبوت کی پرورش عورتیں کرتی تھی اور نبی مرد بنا کرتے تھے۔ بہرحال 2 بزرگ، ایک حضرت حسن بصری اور ایک حضرت رابعہ بصری، ایک ہی گاؤں میں رہنے والے، کہاں؟ بصرہ میں رہنے والے، دونوں ٹکر کے بزرگ۔ جیسا کہ سنایا تھا نا، مردوں نے کہا کہ بہت بڑے ولی، کچھ کرامت بھی تو دکھائیے۔ کہا کہ چلو آج سب لوگ مصلی لے کر کے چلو، سب لوگ مصلی لے کر کے چلو، پانی پر بچھاؤ، نماز پڑھ لیں گے۔ پڑھ کر کے آئے تو بالکل چرچا ہوا، مردوں کا تو بزرگ واہ واہ کیا ہے، شاندار۔ تو عورتیں بہت تانا دینے لگی کہ آپ بھی کچھ دکھائیے رابعہ بصری، ورنہ سب شوہرے میرے تو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اسی لیے آپ بھی کچھ دکھائیے۔ کہا کہ کیا کیا حسن بصری؟ کہا کہ وہ تو پانی پر مصلی ڈال کر کے نماز پڑھوا دیا سب کا۔ کہا کہ چلو مصلی لے کر کے۔ کہا کہ کہاں پڑھا تھا؟ یہاں۔ کہا کہ ہوا میں ڈالو، میں ہوا میں نماز ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کون کر سکتا ہے جس کو یہ درجہ ملا ہو، ولایت کا درجہ؟ ولایت بہت بڑی اونچی چیز ہے، ولایت بہت بڑی اونچی چیز ہے، اس کے کوئی منزل نہیں ہے۔ آج ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ کوئی کونے میں بیٹھ جائے، بڑا امامہ لگا لے اور رنگ برنگ کی پگڑیاں باندھ لے، لمبی تسبیح کچھ گلے میں لگا لے، کچھ ہاتھ میں لگا لے، نہ نماز پڑھے نہ سنت پر عمل کرے، یہ سب سے بڑا پیر نہیں۔ وہ ہے سب سے بڑا پیر جو محمد رسول اللہ کی سنت کا عمل کرتا ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ تو رابعہ بصری نے یہ کام کر دیا تو کیا ہوا؟ پانی پر مصلی کا رک جانا آسان ہے، ہوا پر روکنا بڑا مشکل ہے۔ تو عورتوں نے کہا کہ جاؤ جاؤ، تمہارے پیر سے ہماری پیرانی آگے ہے، رابعہ بصری آگے ہے۔ اور عورتیں جس کو پیر مان لے تو بس اللہ اکبر، وہ واقعتاً وہی پیر ہوگا، اور جس کو عورتیں نہ مانے تو پیر کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ راجستھان میں تھا نا، ایک پیر چلا گیا اپنے مرید کے ساتھ میں، مرید نے خوب تعریف کی اپنی بیوی سے کہ دیکھو میرا پیر بہت اونچا درجہ رکھنے والا، لیکن بیوی کہتی تھی کچھ بھی نہیں، وہ بالکل ایسے ہے، ایسا ہے، نہیں وہ پیر نہیں ہو سکتا وہ۔ کہا کہ آج گھر میں لا رہا ہوں، ذرا اس کی عزت قدر کرو۔ کہا کہ لے آؤ۔ حضرت کو سنا دیا، میری بیوی آپ کے معتقد نہیں ہو رہی ہے، بہت سمجھاتا ہوں پھر بھی نہیں سمجھتی۔ کہا کہ چلو میں کچھ ایسا کام دکھا دوں گا کہ فوراً وہ معتقد ہو جائے گی۔ گھر پہنچتے ساتھ کیا کیا؟ پہنچا، ارے لاؤ پانی لاؤ، خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی ہے، مجھ کو بجھانے کا حکم اللہ یہاں سے دے رہا ہے۔ اب فوراً پانی لایا گھر سے، اور راجستھان جہاں پانی کی کمی، لا کر کے فوراً پانی دیا، گھڑے کے گھڑے ڈال دیا۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں تو خانہ کعبہ کے غلاف کو یہیں سے بجھا دیا۔ تو بیوی شوہر بھی خوش ہو گیا، دیکھا میرا کتنا بڑا پیر ہے کہ آگ مکہ میں لگتی ہے تو بجھاتے یہاں سے، یہاں سے بجھا دیتے ہیں۔ کہا کہ اچھا دیکھیں گے۔ کھانا تیار، دسترخوان لگا، اور لگنے کے بعد میں سب کچھ سجا کر کے دسترخوان پہ رکھ دی۔ تو حضرت بیٹھے پردے میں، کہے کہ حضرت کھانا شروع کر دیجئے۔ تو سوچا کہ اب تو میری معتقد ہو گئی ہے۔ نے کہا کہ بیٹی سالن دو گی تبھی تو کھانا شروع کریں۔
نکلی اور ایک ڈنڈا ماری کمر پر، خانہ کعبہ مکہ میں غلاف میں آگ لگے وہ نظر آ جاتے ہیں تجھ کو، چاول کے نیچے سالن چھپا دی یہ تجھے نظر نہیں آ رہا ہے؟ اتنا بڑا ولی ہے تو آج ایسے بہت گھوم رہے ہیں۔ سوچ سمجھ کر کے بیعت ہونا، سوچ سمجھ کر کے اس کے قریب ہونا، ورنہ کہیں ایمان کو کہیں نہ سمیٹ کر کے لے جائے۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ دیکھو ولایت کی پہچان یہی میرے بھائیو بزرگوں، جو سنت کا پابند ہو وہی ہو سکتا ہے، جو سنت کے خلاف عمل کرنے والا ہو وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایک پہلی پہچان۔ تو دونوں ہو گئے نا۔ حضرت حسن بصری کہا کہ موقع چانس اچھا ہے، چلو نکاح کر لیں اس سے۔ پہنچ گئے، ان کی بھی بیوی نہیں، ان کا شوہر کا انتقال ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا شوہر نہیں، پیغام لے کر گئے، رابعہ نکاح کا پیغام لے کر کے آئے۔ اچھا آپ آ گئے ہیں؟ کہا کہ چند سوالات ہیں، جواب دے دیجئے، نکاح کر لوں گا بس۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو یہ پوچھتے گھر ہے یا نہیں ہے، ملازمت ہے یا نہیں ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، یہی تو سوالات ہو رہا ہے۔ ایمان ہے یا نہیں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ تو لٹ جاؤ، عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، دہریہ بن جاؤ، ہم کو کچھ مطلب نہیں، مال ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو آؤ، تم سے نکاح ہے، تم سے رشتہ ہے، سب کچھ ہے۔ آج اتنا ہم نے ایمان کو کمزور کر دیا۔ کیا سوال؟ اے حسن بصری بتاؤ میری نیکیاں زیادہ ہے یا میری برائیاں زیادہ ہے؟ اللہ اکبر، حسن پکڑ لیے، یہ دلہا بننے آیا تھا، یہ کیا سوال ہوا ہے؟ کہا کہ رابعہ مجھ کو خود پتا نہیں میری نیکی زیادہ ہے یا میری برائی زیادہ ہے، تو تیرے بارے میں کیسے بتا دوں، اس لیے مجھ سے اس کا جواب نہیں مل سکتا تجھے۔ کہا کہ اچھا چلو ایک اور پوچھ لیتی ہوں، اس کا جواب دے دے تو نکاح کر لوں گی۔ کہا کہ یہ بتاؤ موت، یہ بتاؤ کہ دائیں ہاتھ میں مجھ کو نام اعمال ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ آگے یہاں یہ بھی مجھ کو پتا نہیں، کسی کو بھی پتا نہیں، جو مجھ کو خبر نہیں تو میں کیسے تجھ کو بتا دوں؟ کہا کہ اچھا چلیے دو میں فیل ہو گئے، کم سے کم ایک تو بتائیے، نکاح ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ میں جنتی یا جہنمی؟ میں جنتی یا جہنمی؟ اے رابعہ مجھ کو خود پتا نہیں میں جنتی یا جہنمی، تیرے بارے میں کیسے بتا دوں؟ اب تو لوگ ہتھیلیوں میں لے کر کے جنت آ جاؤ میرے پاس، مل رہا ہے، مل رہا، بس میرا معتقد ہو جا، جنت کی ٹکٹ مجھ سے لے لو۔ دیکھو اتنا اونچے درجے کا آدمی کیا کہہ رہا ہے، رابعہ مجھ کو معلوم نہیں میں جنتی یا جہنمی، اس لیے یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اللہ جو زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے اس کا بدلہ ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ نماز تو وہی پڑھتا ہے جو صحت مند ہے، روزہ تو وہی رکھتا ہے جو صحت مند ہے، زکوٰۃ تو وہی دیتا ہے جس کے پاس مال ہے، مال ہے تو زکوٰۃ دیجیے، نہیں ہے تو نہیں، تو یہ سب تو اسی بدلے میں۔ اللہ پوچھے گا کیا لے کے آیا، کہے گا نماز، کہا کہ نماز لایا ہے تو صحت دے دیا تھا، بدلہ ہو گیا، چلو ختم۔ پھر کیا ہے تمہارے پاس؟ روزہ، کہا کہ روزہ طاقت دیا تھا رکھنے کے تبھی رکھ کر کے آیا ہے، یہ بھی چلو بدلے میں چلا گیا۔ کتنے دن روزہ رکھا؟ کتنے دن؟ ابھی کوئی روزہ رکھ رہا ہے؟ رمضان میں وہ بھی روزہ، آؤ ہاف ہے کتنا 12 گھنٹہ رکھتا ہے اور 6 گھنٹہ کھاتا ہے رات میں، کتنے 6 گھنٹہ کھاتا ہے، تو اتنا ارے 11 مہینہ میں ایک مہینہ رکھ کر کے آیا ہے، چلو یہ بھی برابر ہو گیا ہے، 11 مہینہ کھلایا تجھ کو، ایک دن روزہ رکھ لیا کیا ہوا؟ زکوٰۃ دے دیا، اور اب مال دیا تھا تب دیا ہے، چلو یہ بھی برابر، کچھ رہا بچہ؟ حج کیا ہوں، کہا کہ صحت دیا تھا، مال دیا تھا تب حج کیا، نہیں دیتا تو نہیں کرتا، جاؤ، یہ بھی برابر ہو گیا۔ اب جنت کیسے جائیں گے؟ جنت، اے رابعہ مجھ کو پتا نہیں میں جنتی ہوں جہنمی، تو تیرے بارے میں کیسے میں بول دوں، اس لیے میں یہ بھی جواب نہیں دے سکتا۔ تو حضرت رابعہ بصری آخری میں کہتی ہے اچھا آخری سوال بتا دے، نکاح کر لوں گی۔ اللہ اکبر، کیا سوال ہو سکتا تھا کہ کچھ مال؟ کیا کہتی ہے، اے حسن بصری یہ بتا دے اچھا پلسرات سے صحیح گزر جاؤں گی یا نہیں گزر جاؤں گی، یا جہنم میں لڑھک جاؤں گی میں؟ اس لیے پلسرات کیا ہے، جہنم سے ہو کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر، جس طرح لفٹ لگا ہوا ہے نا، آدمی کو کھینچ لیتا ہے، لفٹ پر بیٹھیے تو خود وہ کھینچ کر کے لے جاتا ہے، چلا دیتا ہے آدمی کو، کمزور کو بھی تیز رفتار میں۔ جہنم سے بچھا ہوا وہ راستہ، لوگ چلنا چاہیں گے، آگے بڑھنا چاہیں گے، جہنم اس کو ایسے کھینچ کر کے اپنے نیچے گرا لے گا۔ اللہ، اسی لیے اللہ کے رسول دعا کرتے رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو پلسرات سے صحیح سالم گزار دیجئے۔
گزار دیجئے۔ اور جب لوگ جائیں گے اپنے خاندانوں کے ساتھ پل صراط پر جائیں گے، بیوی بچے شوہر سارے گھر والے ایک ہی ساتھ جائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے بہت سارے خاندان کے لوگ جہنم میں لڑک جائیں گے۔ چند لوگ آگے بڑھیں گے، رک کر کے عرفہ میں دیکھیں گے، اے اللہ ابا آ رہے تھے کہاں چلے گئے، امی آ رہی تھی کہاں چلی گئی، شوہر آ رہا تھا کہاں چلا گیا، بیوی آ رہی تھی کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرمائے گا نظر ذرا جھانک کر کے دیکھو کہاں تجھے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ عرفہ میں کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے تو خاندان کا ایک حصہ ان کا جہنم کی آگ میں پڑا ہوا ملے گا۔ اللہ تو راویہ کیا کہتی ہے کہ جنت پل صراط سے گزر سکوں گی یا نہیں؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں رابعہ مجھ کو خود پتہ نہیں کہ میں گزر سکتا ہوں یا نہیں، اس لیے تیرے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ حضرت رابعہ بصری کہتی ہے اے حسن جب تجھ کو بھی معلوم نہیں مجھ کو بھی معلوم نہیں، چھوڑ دو باقی زندگی میں اللہ اللہ کر کے گزار دیتی ہوں، اب نکاح نہیں کروں گی میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی عمل کرتی رہی اور اپنے بیوائی میں زندگی، شوہر ان کا انتقال کر گیا، اسی طرح باقیہ زندگی گزار دی میرے بھائی بزرگوں۔ اور جب انتقال ہوا ہے تو ان کے خادمہ ان کو خواب میں دیکھتی ہے، پوچھتی ہے کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ نے نہ میری نماز سے مغفرت کی، نہ روزے سے مغفرت کی، نہ اور کسی عمل سے مغفرت کی، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا جو کفن میں تیری گدڑی کے کپڑے ملے تھے جس پر تو تہجد پڑھا کرتی تھی، اس کی برکت سے میں تجھے مغفرت کر کے جنت دے دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائی بزرگوں زندگی تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق ہو جائے، اس لیے اس امید میں نہ رہیے کل ہم نماز اچھی کر لیں گے، اس امید میں نہ رہیے کل سے تلاوت شروع کر دیں گے، یہ امید میں نہ رہیے کل سے ہم گناہ کے کام سے بچیں گے، بلکہ امید میں ہماری زندگی گزرتی ہے، لیکن اس امید کی منزل تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت کرے اور اپنی اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، اس مجلس قرآن کو بھی حق قبول فرمائیے، آنے والے سارے بھائیوں بہنوں کی حاضری کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، دنیا کی ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے رحم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔